الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوے شیر یزدانم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، محرم الحرام کا ماہ مقدس جاری و ساری ہے، اور یہ محرم منسوب ہے خانوادہ رسول کی بے مثال قربانیوں اور شہادتوں کے ساتھ، اور اسی سلسلہ میں آج کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ حضرات دی وقار اس دنیا میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسلام کا دامن شہادتوں سے بھرا پڑا ہے۔ بدر سے لے کر آج تک بے شمار شہادتیں، اور ان شہیدوں میں وہ شہداء بھی شامل ہیں جنہوں نے خود حضور کی قیادت میں لڑتے لڑتے شہادت حاصل کی۔ بدر کے شہداء، احد کے شہداء، خندق کے شہداء، تبوک کے شہداء، حضور کی قیادت میں وہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ مگر کیا وجہ ہے؟ یہ سارے شہید، ان کے نام مبارک، ان کے کام اعلیٰ، ان کی خدمات اعلیٰ، ان کی شہادتیں اعلیٰ، مگر کیا وجہ ہے؟ امت کے جذبات جس شہید کے ساتھ سب سے زیادہ جڑے ہیں وہ فقط حسین ابن علی ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ میں کسی اور شہید کا نام لوں تو ہم سن لیتے ہیں سرسری، ادھر حسین کا نام لیا جائے فوراً آنکھ کا غسل ہو جاتا ہے۔ کائنات شہادت میں وہ پذیرائی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی جو امام علی مقام کو نصیب ہوئی۔
آخر فرق کیا دیگر شہیدوں میں اور امام حسین کی شہادت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کا ایک نظریہ ہے کہ شہید زندہ ہے. شہید سارے بولیں گے ذرا، شہید زندہ. قرآن کا نظریہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سر تن سے جدا ہو جائے. قرآن کہتا ہے خبردار انہیں مردہ نہیں کہنا. اچھا مولا کہہ نہیں سکتے، سوچ تو سکتی ہے نا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، سوچنا بھی نہیں، کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی بولیے ذرا نہیں، کیونکہ شہید بولیے شہید زندہ ہے. اب میں فرق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں دیگر شہیدوں میں اور مولا حسین میں. فرق کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے کہ شہید زندہ ہے، مگر لوگوں زندہ ہونا اور ہے، زندہ ہو کر دکھانا اور ہے. ہر شہید زندہ. امت نے قرآن پڑھا ہوا تھا کہ شہید کو مردہ نہیں کہنا کیونکہ شہید زندہ ہے. یہ نظریہ امت جانتی تھی، مگر شام کے بازار میں نیزے کی نوک پر کٹے ہوئے سر نے بول کے بتا دیا آج تک تم سنتے آئے ہو کہ شہید زندہ ہے، ادھر حسین یہ نظارہ کروا رہا ہے، لوگوں دیکھ لو شہید زندہ. نظارہ کروا دیا کہ لوگوں دیکھ لو شہید زندہ. ہر شہید اس کی شہادت کی خبر آتی ہے اس کے شہید ہونے کے بعد. جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی شہادت کی خبر شہید ہونے کے بعد آئی. حسین وہ ہے کائنات شہادت میں ابھی شہید نہیں ہوئی، شہادت ہوئی نہیں، شہادت کی خبر پہلے آ گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو حضور نے خوشخبری دے دی تھی عمر شہید ہوگا، عثمان شہید ہوگا، کئی صحابہ کو حضور نے پیشین گوئی کر دی تھی یہ شہید ہوگا یہ شہید ہوگا. اس میں امام حسین کی انفرادیت کیا ہے؟ آئیے ایک قدم اور بڑھتے ہیں. کائنات شہادت میں حسین وہ شہید ہے کہ جن کی ولادت نہیں ہوئی شہادت کی خبر پہلے آ گئی ہے. ولادت سے بھی. اور یاد رکھے ہر شہید ہوتا ہے جوان ہو کر. اس پر میں نے آپ کا ذرا ذوق دیا. ہر شہید ہوتا ہے، بولو یار جو جوان ہے وہ تو بولو، جوان ہو کر. مگر لوگوں حسین وہ شہید ہے جو جوان ہی شہادت کے لیے ہوا ہے، جوان ہی شہادت کے لیے. خبر تھی کہ شہید ہو جانا ہے. اگر خبر نہ ہوتی ام سلمہ کو مٹیلا دیتے. بولو تھوڑا سا بولے میرے ساتھ. اگر خبر نہ ہوتی مٹیلا دیتے. اگر خبر نہ ہوتی جنگ نہروان سے واپس آتے ہوئے مولا علی کربلا میں ایک رات رک کر کبھی نشان نہ لگاتے. یہاں اکبر گرے گا
یہاں زینب کا خیمہ لگے گا، یہاں حسین گرے گا. خبر تھی، مگر کمال یہ ہے مصطفیٰ سے لے کر مرتضیٰ تک، مرتضیٰ سے لے کر زہرا تک کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ مولا کربلا ٹال دو. کسی نے نہیں کہا. ایمان سے بتائیے سیدہ زہرا ہاتھ اٹھا دیتی تو کربلا ہوتا؟ ہوتا. مولا علی ہاتھ اٹھا دیتے مگر نہیں، کبھی بھی ٹالنے کی بات نہیں کی. کیوں؟ ٹالنے کی بات وہ کرتے ہیں جو نالائق ہوتے ہیں. زہرا جانتی تھی میرا سونا کھرا ہے، یہ بھٹی سے نکلے گا تو اور نکلے گا. اور پھر جیسا کربلا کے بعد حسین نکھرا زمانے نے دیکھا. سب کو پتا تھا کہ شہادت، سب کو خبر تھی. اور یاد رکھیں اس دنیا میں خدا ہونے کا دعویٰ بھی لوگ کرتے رہے، نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، مگر آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. حسین ہونے کا دعویٰ بولیے ذرا نہیں کیا. اور خدا کی عزت کی قسم کائنات میں دوسرا حسین ہو بھی نہیں سکتا. حسین بننا آسان کام ہے، حسین بننا آسان کام ہے. حسین بننے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ ہوگی تو حسین بنے گا. آپ کہیں گے حضرت وہ کیا چیزیں؟ حسین بننے کے لیے باپ کا علی ہونا ضروری ہے. باپ کا، اب علی کے نام پہ بھی جس نے نہیں بولنا پتہ نہیں وہ الیکشن کا انتظار کر رہا ہے. ذرا ایک اور نعرہ لگائیں. تحقیق نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسین ہونے کے لیے باپ کا، سارے بولو ذرا، اچھا ہاتھ چوک کے بولو، علی ہونا ضروری ہے. اور علی بننا اور مشکل ہے. علی بننا اور مشکل ہے کیونکہ کعبہ ہی ایک ہے. حسین بننا مشکل ہے کیونکہ باپ علی کی طرح ہو، اور علی بننا اور مشکل ہے کیونکہ کعبہ. نیا علی بنانے کی بات کرو تو نیا کعبہ بنانا پڑے گا. کعبہ ایک ہے تو علی بھی. اچھا یہ تو میں نے باپ کی بات کی نا. حسین بننے کے لیے صرف باپ کا نہیں، ماں کا بطول ہونا ضروری ہے. آپ نے اگر غور کیا ہو تو میں نے سیدہ کا نام نہیں لیا اور جان بوجھ کے نہیں لیا. میں نے کہا ماں کا بطول ہونا ضروری ہے. اور خدا کی قسم زمانے کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی بطول کہتے کسے ہیں.
ماں بطول ہو. یہ لفظ باطالہ سے نکلا ہے. قرآن کہتا ہے تبتل الیہ تبتیلا. بطول کا معنی بتاؤ جو قرآن کہہ رہے ہیں. مخلوق سے تعلق توڑ کر جو خالق سے جوڑ لے اسے بطول کہتے ہیں. مخلوق سے تعلق توڑ کر جو خالق سے جوڑ لے اسے بطول کہتے ہیں. اور بڑے پیار سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مخلوق سے تعلق توڑ کر جو خالق سے جوڑے اسے بطول کہتے ہیں. ارے نادان، خطائیں وہاں ہوتی ہے جہاں تعلق مخلوق سے ہو. خطائیں وہاں ہو جہاں تعلق مخلوق سے ہو. اس بی بی کو خطا پہ نہ کہو جس کا مخلوق سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ بی بی بطول ہے. بولیے کیا ہے؟ بطول ہے. اچھا، قرآن نے دو عورتوں کو بطول کہا ہے. دو عورتوں کو قرآن نے بطول کہا ہے. پہلی، قرآن نے مریم کو بطول کہا ہے. مریم کو کیا کہا ہے؟ بطول. دوسری بی بی قرآن نے سیدہ کو بطول کہا ہے. مریم بھی بطول، سیدہ پاک بھی بطول. مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ مریم بھی بطول، زہرا بھی بطول. مگر میرا وجدان کہتا ہے مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبرا ہے. مریم بطول ہے مگر بطول صغرا. زہرا بطول ہے مگر بطول کبرا. آپ کہیں گے آپ نے خطیبانہ انداز میں جوش میں جملہ کہہ دیا. دلیل کیا ہے؟ ایک نہیں، کئی دلیلیں دیں. ایک میں دلیل دے رہا ہوں اور ایک علامہ اقبال سے دلیل لوں گا. مریم بطول صغرا، زہرا بطول، سارے بولو یار، سارے بولو. زہرا بطول کبرا. دلیل کیا ہے؟ مریم بطول تھی، ہوگی. ان کا کون سا شوہر تھا؟ سوچ لیں، مجھے جلدی نہیں ہے. مریم بطول تھی، ہوں گی. ان کا کون سا شوہر تھا؟ ارے کمال یہ نہیں علی جیسا شوہر بھی ہو فاطمہ پھر بھی بطول ہے. بطول اس بی بی کو کہتی ہے جس کے قریب کبھی غلاظت نہ آئے. ہمیں حکم ہے پلیدی سے دور رہو، پلیدی کو حکم ہے خبردار زہرا کی حویلی کے قریب نہیں آنا. یہ ہوتی ہے بطول. ایک بی بی آ گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، عرض کرتی اما جان مجھے فاطمہ کا کوئی وصف تو بتاؤ، کوئی خوبی بتائے، کوئی وصف بتائے. ام المومنین کے لفظ سننے والی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کیف آصفھا، میں اس کے وصف کیسے بیان کروں، میں اس کی خوبی کیسے بیان کروں. والدہ حسن بعد الظہر فصلی عصر، ادھر ظہر کے بعد حسن پیدا ہوا، ادھر عصر کی اذان ہوئی، فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوئی.
میں جب پیدا ہوا میری ماں 40 دن نماز نہیں پڑھ سکی. آپ پیدا ہوئے آپ کی ماں 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی. اب میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ارے وہ بیوی جس کے 4 بچے بھی ہوں اور ایک نماز قضا نہ ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. وہ فاطمہ الزہرا حسین بننے کے لیے ماں کا بطول ہونا ضروری ہے. ماں کا ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی جس کا استقبال کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور یہی مصطفیٰ جس کے آنے پہ کھڑے ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. فاطمہ الزہرا. اور اقبال تو یہ کہتے ہیں مریم کو صرف ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں صرف مریم از یک نسبت عیسیٰ کی صرف ایک نسبت کہ وہ عیسیٰ کی نہیں. بھائی پنکھا نہیں لگانا مجھے ضرورت نہیں بس بیٹھے آپ. مریم کی یہ نسبت وہ عیسیٰ کی ماں اسی لیے معزز ہے. آگے اقبال کہتے زہرا کی حویلی میں جا بابا نبیوں کا سردار ہے. آپ نے توجہ بس میری طرف رکھنی ہے میں نے لمحوں میں گفتگو کرنی ہے. بابا نبیوں کا سردار شوہر ولیوں کے سردار بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار. تو پھر کیوں نہ کہوں ارے سیادت جس کا طواف کرے اس مطاف کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. سیدہ ارے جس کی تطہیر کی چادر لے قیامت کے دن ہماری خطاؤں کو چھپانا ہے. اس تطہیر کی مالکہ کو فاطمہ الزہرا. اگر ماں فاطمہ ہو باپ علی ہو تو پھر دنیا میں مولا حسین آتی. بولو نا ذرا پیار سے دنیا میں مولا پیار سے بولو دنیا میں مولا. اور یاد رکھے جتنے ناز حسین کے مصطفیٰ نے اٹھائے ہیں اتنے ناز کسی نے نہیں اٹھائے. پیدا ہوئے حضور تشریف لائے. اب اللہ کرے لفظ سمجھ آ جائے. حسین کے بدن کی پہلی غذا لعاب دہن ہے. اور علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق میں روایت لے کے آئے. وہ فرماتے ہیں اکثر کیا فرماتے ہیں اکثر حضور حسین کو لعاب دہن کسوایا کرتے تھے. روایت لکھ کے ابن عساکر خود تبصرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں میرا اجتہاد یہ ہے حسین نے اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا لعاب رسول پیا. اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا لعاب رسول.
کتنے ناس. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی سے پھر ناس سمجھ آئے گا. مسجد نبوی ادھر بس میری طرف دیکھیں. مسجد نبوی ہے, جماعت کھڑی ہے, صحابہ نے صفیں بنائی ہیں, حضور مصلی امامت پہ ہے, نماز شروع ہو چکی ہے. اتنے میں حسین چلتے چلتے مصلی امامت پر آ گئے. جب مولا حسین مصلی پر پہنچے, حضور سجدے میں. امام حاکم المستدرک جلد 4 میں یہ روایت بڑی تفصیل سے لے کر آئے. حسین پہنچے, حضور کہاں ہے؟ سارے بولو سجدے میں. اب اسی روایت میں خطاب ہے, آپ نے توجہ رکھنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے کربلا جڑ جانا ہے انشاءاللہ. سجدے حسین میرے مصطفیٰ کی پشت پہ آئے. سرکار سجدے میں ہے, حسین پشت پہ ہے. سرکار نے ایک دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلی, حسین نہیں اترے. 3 مرتبہ پڑھ لیا, حسین نہیں اترے. 5 مرتبہ پڑھ لیا, حسین نہیں اترے. 7 مرتبہ نہیں اترے. 9 مرتبہ نہیں اترے. 11 مرتبہ نہیں اترے. 13 مرتبہ حسین نہیں اترے. جبریل اتر آیا. حسین نہیں اترے, جبریل اتر آیا. آقا اللہ فرما رہے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. کون کہہ رہا ہے؟ اچھا پیغام لے کر کون آیا ہے؟ اللہ فرما رہے سجدے سے سر. ٹھیک, تسبیح جاری ہے. حسین پشت پہ, سجدہ لمبا اور لمبا اور لمبا. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ جماعت کرواتے حضور نے کبھی نہیں کروایا تھا. ہمارے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے. ایک صحابی کہتے میں نے ہلکا سا سر اٹھایا, دیکھوں ہو کیا رہا ہے, حضور سر کیوں نہیں اٹھا. طرح طرح کے خیال آنے لگے. میں نے سر اٹھایا, حضرت صاحب صحابی کے لفظ ہے, میں نے سر اٹھایا, میں نے دیکھا نبوت کی پشت پر امامت کھیل رہی ہے. میں نے دیکھا نبوت کی پشت پر امامت. اچھا امامت کیا کر رہی ہے؟ تو شاک کیا تو نہ بولو یار. امامت کھیل رہی ہے. تو یہاں رک کے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, ارے نادان, جس حسین کا کھیلنا عقل میں نہیں آتا اس کا سجدہ سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ جس کے کھیلنے کی بلندی سمجھ میں نہ آئے تو سجدے کے وقت وضو تلاش کر رہا ہے. مجھے جلدی نہیں ہے, داد گھر جا کے دے دیجیے. اب توجہ ہے آپ کو. نبوت کی پشت پر امامت بولو یار کھیل رہی ہے. اچھا جبریل نے حضور کو منع کیا تھا کہ سر نہیں اٹھانا, آپ کو نہیں, آپ اٹھا سکتے ہیں. سر نہیں اٹھانا, حضور سجدے میں. اتنا لمبا سجدہ کبھی نہیں کیا. تو
پھر یہاں مجھے کہنے دیجیے، مصطفیٰ نے سر جھکایا خدا کے لیے، سر نہیں اٹھایا حسین کے لیے. طویل سجدہ. اچھا، اب یہ وہی رسول تھا جو کبھی عبادت لمبی کر دیتا نا تو خدا کہہ دیتا قم اللیل الا قلیلا. سنیا، لمبی لمبی عبادتیں رکھی جاتا، خدا خود کہہ دیتا لمبی عبادتیں نہ کر. آج کیا ہوا؟ مصلی وہی ہے، رسول وہی ہے، خدا وہی ہے، مگر حسین پشت پہ آیا. آج حکم بدل گیا. پہلے کہا کرتا تھا سونیا ذرا گھٹا جا، کیا کہتا تھا؟ کلیلا، تھوڑی کر، سونیا گھٹا جا. آج حسین پشت پہ آیا، وہی خدا کہہ رہے سونیا بدا جا، بدا. سر نہیں اٹھانا. اچھا، صحابہ سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ صحابہ سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیونکہ امام سجدے میں ہے. مقتدی خود تو نہیں نا سر اٹھائے گا. صحابہ سجدے میں ہے، کیوں؟ امام سجدے میں. امام اٹھائے تو صحابہ اٹھائے. تو اگر میں لفظ بدل کے یوں کہوں، صحابہ انتظار مصطفیٰ میں ہے، انتظار میں. حضور سر اٹھائے تو ہم اٹھائے. صحابہ انتظار مصطفیٰ میں، مصطفیٰ انتظار جبریل میں. پیغام بولایا، صحابہ انتظار مصطفیٰ میں، مصطفیٰ انتظار جبریل میں، جبریل انتظار خدا میں، اور خدا انتظار حسین میں. خدا انتظار حسین میں. ارے حسین کی قدر پوچھنی ہے تو کبھی صحابہ سے پوچھا کرو. مدینے میں تازہ تازہ بارش ہوئی ہے. مختصر تاریخ دمشق میں حدیث موجود ہے. تازہ تازہ مدینے میں بارش ہوئی، مسجد نبوی ہے، اور جناب ابو ہریرہ درس دے رہے ہیں. میں یہاں درس دے رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں. مجھے آنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، جانے والے بھی نظر آ رہے ہیں. میری نظر سامنے. ابو ہریرہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دروازے پہ مولا حسین کی سواری آتی ہے. جوانی ہے حسین پہ، پوری جوانی، ہلکی ہلکی داڑھی مبارک نکل آئی. بارش ہوئی تھی تازہ تازہ. مولا حسین نے رکاب سے پاؤں نکالا، زمین پہ رکھا. اب چونکہ زمین گیلی تھی، مولا حسین کے نالین کو کیچڑ لگ گیا. چلے میں ذرا ادب سے بول لوں، بارگاہ بڑی بلند ہے. میں یوں کہتا ہوں، حسین نے قدم زمین پہ رکھا، مدینے کی مٹی نے اٹھ کے حسین کے قدم چومے. نالین کا بوسہ لگا. ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں
کہ حسین نے زمین پہ قدم رکھا ہے، نالین کو مدینے کی مٹی چوم رہی ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ پیار سے نام لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے رب کعبہ کی قسم، ابو ہریرہ اپنی جگہ سے اٹھے، دوڑے، حسین کے قریب پہنچے، اپنے امامے کے پٹ کھولے اور دستار کے کپڑے سے حسین کے نالین صاف کرنے لگے. ابو ہریرہ مولا حسین کے، اب حسین جبان ہے. ابو ہریرہ کی داڑھی سفید ہو چکی، پاؤں پیچھے کھینچا. چچا یہ کیا کر رہے ہیں آپ بوڑھے، میں جوان، آپ اپنی دستار سے دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یہ دستار صحابی کھول کے حسین کے نالین صاف کرنے لگے، پاؤں پیچھے کھینچا. چاچا کیا کر رہے ہیں؟ اب حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے گا. عرض کرتے ہیں اے رسول اللہ کے بیٹے. اس سے کہنا تھا سبحان اللہ. انہیں نہیں پتا نواسے ہے، انہیں نہیں پتا کہ نواسے بنتی ہے. حدیث میں لفظ کیا جناب ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ اے رسول اللہ کے، پیار سے بولو یار، اے رسول اللہ کے. اچھا وہ صفین کا میدان تھا نا، ادھر سے چیلنج ہوا، علی اپنے بیٹے کو بھیج. تھکیا میں نہیں ہوں، تسی میرے کو بولنا تھکے ہو. قبلہ حضور کی نگاہ میں 4 محرم سے گھر کا نکلا ہوں اور آج تاریخ دیکھ لو، آج ریسٹ تھی جس پر اظہر صاحب نے حملہ کیا. اب توجہ رکھیے گا میری طرف. علی کسے بھیج؟ بولو یار. اپنے، جب چیلنج ہوا نا ادھر سے حسن بڑھے، علامہ ندیم صاحب، ادھر سے حسن بڑھے، حضور نے مولا علی نے ہاتھ سے پیچھے کیا، ادھر سے حسین آپ نے ہاتھ سے پیچھے کہا. فرمایا عباس کدھر ہے؟ حسن پیچھے، حسین پیچھے کیا. کہا عباس کدھر ہے؟ حاضر ہوئے. فرمایا چلو گھوڑے پہ میدان میں چلو. حسن عرض کرتی ہے بابا جان میں تو بڑا ہوں. حسین کہتے میں عباس سے بڑا ہوں. مولا علی نے مسکرا کے فرمایا چیلنج یہ ہوا ہے اپنے بیٹے کو بھیجو، تم دونوں مباہلے کے دن سے محمد کے ہو چکے ہو. ابنانا و ابناءکم، قرآن کہہ ہے حسین مصطفیٰ کا، بولو یار، بیٹا ہے. اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر اگلی سوچ یہ آتی ہے کربلا میں تیر کس پر چلے؟ ابو ہریرہ کہہ رہے اے رسول اللہ کے بیٹے مجھے ایسا کرنے دیجیے. آپ نے فرمایا چچا آپ نے میری اور اپنی عمر دیکھی ہے، آپ اپنی دستار سے میرا جوتا وہ پیچھے کھینچا. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے رب کعبہ کی قسم اگر لوگوں کو تمہاری عظمت کا پتہ چل جائے، تمہارے قدم زمین پر نہ آئے، لوگوں کی گردنوں میں آیا کرے. جو مقام اللہ نے تمہیں عطا کیا. حسین کون ہے؟ کبھی عمر سے پوچھ. بولو بولو ذرا بولو اس کو. میں پوچھوں نا حضرت عمر سے حسین کون ہے؟ ایران فتح ہوا،
مسجد میں نبوی میں ڈھیر لگا ہے۔ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی شہر بانو بھی آئی ہے، مال غنیمت میں عمر تقسیم کر رہے ہیں۔ جے مگویاں ہو، اب شہر بانو ہے شہزادی، یہ کسے ملے گی؟ مشورہ ہوا، توجہ لفظوں پہ بس، کسے ملے گی؟ صحابہ نے مشورہ کیا۔ عمر فرماتے ہیں کیا مشورہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین، یہ ہے شہزادی، بادشاہ کی بیٹی ہے، حاکم کی بیٹی ہے، یہ ملنی بھی کسی شہزادے کو چاہیے۔ شہزادی ہے، ملنی بھی کسی۔ صحابہ کا خیال یہ تھا حاکم کی بیٹی ہے، حاکم کے بیٹے کو ملنی چاہیے۔ آپ امیر المومنین ہیں، بیٹا بھی جوان ہے، ملنی تو حاکم کے بیٹے کو چاہیے۔ قربان جاؤں میں عمر تیری مودت پہ، جب صحابہ نے کہا نا شہزادی ہے، شہزادے کو ملنی چاہیے، اپنے ہی بیٹے کے بلا کے کہا ادھر آ، جی ابا جان، فرمایا شہزادے کو بلا کے لا۔ یہ تھی بات، یہ تھی اصل بات، یہ بات تھی اصل۔ شہزادی ملنی کسی چاہیے، شہزادے کو۔ حاکم کی بیٹی حاکم کے بیٹے کو ملنی چاہیے۔ مزے کی بات یہ اپنے ہی بیٹے کے بلا کے کہا ادھر آ، یا شہزادے کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے، علی آپ شہر بانو اور حسین کا نکاح کر دیجئے۔ نکاح ہو گیا۔ اختلاف ہے، مولا علی نے پڑھایا یا امیر المومنین نے پڑھایا، میں اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں محبت کی بات کرتا ہوں۔ نکاح ہو گیا، میں نے اختلاف کی کوئی بات نہیں کی، مگر اتنا کہنے کا حق تو مجھے چاہیے نا، جو علی کے گھر کی عزت کا انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ اور اچھا ہو اسے میں اتفاق کہوں یا اس کی منصوبہ بندی کہوں، اس نے کربلا سے علی اکبر نہیں بچایا، علی اصغر نہیں بچایا، جو جوال تھا وہ بھی لے لیا، جو دودھ پیتا تھا وہ بھی لے لیا، رکھا کسے؟ سید سجاد کو، زین العابدین کو، علی اوسط کو، علی بن حسین کو۔ یہ سجاد کو ہی کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ بیٹے تھے شہر والوں کے۔ ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے صحابہ کو آل کا دشمن ثابت کرنا ہے، یہی زندگی کا مقصد رہ گیا۔ اور میرے لفظ دلوں میں لکھیے، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی کبھی نہ عمر کہتے لکھوا لا۔ کیا کہا؟ اچھا آپ نے ساری بات سنی ہے، میں اب طاہر القادری کا ملنگ ہوں، اگر کوئی نئی بات نہ بتا سکا تو کیا فائدہ اتنا سفر کرنے کا۔ کیا کہا؟ توجہ کیجیے گا، مولا حسین نے کہہ دیا عبداللہ ابن عمر سے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا۔ ابا جان، حسین نے آج یہ کہا
آپ کو اپنا غلام کہہ دیا حسین نے. واقعی کیا ہے؟ جی بابا کیا ہے؟ چل میرے ساتھ. اب لفظوں پہ غور کیجیے گا. عمر آئے. حسین آپ نے کہا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے. اچھا فطرت یہ ہے بڑا جب بچے سے پوچھتا ہے تو بچہ سہم جاتا ہے. یہ نیچرل فائدہ ہے کہ بڑا جب بچے سے بات کرے تو بچہ سہم جاتا ہے. سہم کے بیان بھی بدل سکتا ہے. جب عمر نے کہا نا، جو کہ عمر میں بھی بڑے تھے، عمر نے کہا نا حسین تم نے ہمیں اپنا غلام کیا ہے. حسین سہما نہیں. مرید کے والوں حسین جو سہم کے بیٹھے وہ بھی بولو حسین سہما. حسین سہما کیوں؟ جو سہم جائے وہ حسین نہیں. جو سہم جائے وہ. آپ نے کہا کہ عمر ہمارا غلام ہے. جی کہا ہے. لکھ دیجیے. تھوڑا جا حوصلہ کر لو، میں بڑا تھک گیا ہوں. کیا کہا جی؟ لکھ دیجیے. حسین نے بھی لکھ دیا. کبھی سوچو تو صحیح، حسین نے بھی لکھا کیا تھا؟ عمر ہمارا غلام ہے. لکھا کیا ہے؟ عمر ہمارا. خدا کے لیے فرقہ واریت سے باہر نکلو. لکھا تھا حسین نے عمر ہمارا. ادھر میری طرف توجہ رکھیے ذرا. لکھا تھا عمر ہمارا. اچھا لکھا کس نے؟ میں بھی کہتا ہوں کہ میں حسین کا غلام. آصف صاحب کہتے ہیں حسین کے غلام. آپ کہتے ہیں حسین کے غلام. اولیاء کہتے ہیں ہم حسین کے غلام. صوفیاء کہتے ہیں ہم غلام. ساری امت کہتی ہے ہم غلام. مجھے رب کعبہ کی قسم پوری امت میں ایک عمر ہے جسے مالک کہہ رہے ہیں یہ ہمارا غلام. پوری ایک عمر ہے، پہلا اور آخری. لکھ کے دے رہے ہیں سائی کہ یہ ہمارا. عمر بھی بڑا سیانا تھا. پرچی سنبھال کے رکھیے. ادھر توجہ رکھیے. کہا عبداللہ جی ابا جان جب میں دنیا سے جاؤں نا یہ پرچی میرے کفن میں رکھنا. کچھ اور سمجھ آئے نہ آئے، مجھے شیخ الاسلام کی نکاح سے جو بات سمجھ آئی ہے نا، میں تو اس لفظ سے حضرت عمر کا عقیدہ سمجھ گیا. کہا جب میں قبر میں جاؤں میرے کفن پہ رکھنا، یہ کفن میں رکھ دینا. میں عمر کے عقیدے کو سمجھ گیا. عمر کا اتنا عقیدہ ہے میری نماز رد ہو سکتی ہے، جو حسین لکھ دے وہ سند رد نہیں ہو. اچھا ایک بات اور اسی روایت سے پنج تن میں حسین سب سے چھوٹے ہیں. مصطفیٰ، سیدہ مولا علی، امام حسن. آخر پہ کون ہے؟ سب سے چھوٹے کون ہے؟ پیار سے نام لو یار.
سب سے چھوٹے امام حسین. اچھا 5 تن میں جو سب سے چھوٹا ہے نا اسے اتنا اختیار ہے جسے چاہے قبول کرے جسے چاہے رد کر دے. سب سے. اور میں تو یوں کہوں گا بیدب یہی تو تاج ہے مقصود کائنات. کائنات کا مقصود یہ 5 ہے اور 5 کا مقصود صرف حسین ہے. بڑے نام اٹھائے بڑے نام. ایک دن مسجد نبوی سے حضور نکلے, مولا حسین سیدہ کی گود میں رونے کی آواز آئی. حضور نے دروازے پہ دستک دی, فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر. ابا جان کیوں؟ بچے تو روتے ہیں, بچے روتے ہیں. میرے آقا کا جملہ سننا, حدیث مبارک ہے. فرمایا فاطمہ جب حسین روتا ہے نا مجھ محمد کا دل روتا ہے. امت مصطفیٰ یہی سوچنے والی بات ہے. حسین بچپن میں روئے تو مصطفیٰ کا دل روتا ہے. جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا قبر انور میں مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. جب حسین سارا سامان باندھ کے قافلے والوں سے کہا عباس ان کو ترتیب سے بٹھاؤ. آقا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. اب قافلہ تیاری کر رہے. حسین حضرت عائشہ کے حجرے میں جا رہے, قبر انور کو باہوں میں لے کے کہا نانا میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر آپ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے. آقا میں وہی حسین ہوں نانا جان جسے کندھوں پر بٹھا کے مدینے میں سیر کیا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے سواری تو دیکھ لی, سوار بھی تو دیکھو کی طرح. آقا میں وہی حسین جس کی رگوں میں ماں کا دودھ بعد میں گیا ہے, آپ کا لعاب پہلے گیا. جس مدینے میں میرا بچپن گزرا, جوانی گزری, اب اسی مدینے کو میں چھوڑ رہا ہوں. ذرا سوچ کے بتائیے گا قبر انور میں مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. اور جب یہ قافلہ کربلا پہنچا خیمے لگ گئے, پانی بند ہو گیا. 3 دن سے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. ذرا سوچئے گا جب علی اصغر کے ہونٹ کانپتے ہوں گے مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. کچھ نہیں بچایا حسین, کچھ سب کچھ دے دیا. نہ جوان رکھا نہ شیر خوار رکھا, سب کچھ دے دیا. جس حسین نے عباس جیسا وفادار بھی نہیں رکھا. آج کسی کا جوان بیٹا اچانک فوت ہو جائے نا, اللہ سب کے بچوں کو زندگی دے, جوان بیٹا ہو اور اچانک کسی حادثاتی موت میں جا بحق ہو جائے, مر جائے. میں نے کبھی نہیں دیکھا
اس کے جنازے کو اس کے باپ نے کندھا دیا ہو؟ کبھی نہیں کہ باپ نے جنازے کو کندھا دیا ہو. جوان بیٹے کی میت ہو تو باپ کندھا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. آپ اگر اس کے باپ کو تلاش کریں نا، جو جوان میت ہے اس کا باپ کون ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک بندہ ہوگا جس سے سیدھا چلا نہیں جا رہا ہوگا، 3-4 بندے اسے سہارا دے کر قبرستان جنازے کے لیے لے جا رہے ہوں گے. آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ اس کا باپ ہے. درد دل سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کا ایک جوان جائے اس سے تو سیدھا چلا نہیں جاتا. پتہ نہیں حسین نے اکبر کی برچھی نکالی کیسے. آج باپ ایک جوان کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے. حسین نے 71 لاشیں کیسے اٹھا لی. حسین کا ہی حوصلہ. تاریخ القامل میں ابن اسیر لکھتے ہیں 71 لاشیں اٹھائے حسین نے. اور اتنا کریم ہے میرا حسین، جن آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کے آنسوؤں کو سلام. اتنا کریم ہے میرا حسین، اتنا کریم ہے، اس نے کسی غلام کا لاشا بھی دوسرے کو نہیں اٹھانے دیا، خود اٹھا. ابن اسیر کہتے ہیں سب سے زیادہ وقت جس لاش کو اٹھانے میں لگا نا، سب سے زیادہ وقت ابن اسیر کہتا ہے وہ شہزادہ قاسم کی لاش اٹھانے میں سب سے زیادہ وقت. میں نے اس کی وجہ تلاش کی، اتنا وقت کیوں لگا؟ قاسم اکبر سے بھاری تو نہیں تھا، بل بازو کے جو عباس اٹھا لیا تھا، قاسم کا دیر کیوں لگی؟ 2-4 کتابیں پڑھی تو جو بات سمجھ آئی نا، اتنی دیر کیوں لگی؟ مورخ لکھتے ہیں لاش اٹھانے میں دیر نہیں لگی، لاش اکٹھی کرنے میں. قاسم کی لاش وہ گیا گھوڑے پر تھا، واپس حسین کے امامے میں آیا. ایسے ایسے ہیرے بھی حسین نے چھپا کے نہیں رکھے، سب کچھ تھے. 71 لاشیں دائیں بائیں پڑی ہے. اب مولا حسین سید سجاد کے خیمے میں گئے. بیمار اٹھنا چاہ رہا ہے، اٹھا نہیں جاتا، بخار سے تپ رہے سید سجاد. امام علی مقام نے سہارا دیا، سجاد اٹھ. باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، اور یہ پہلی بار نہیں لگایا، کربلا سے پہلے بھی لگاتے، مدینے میں کئی بار سینے سے لگایا، مگر پتہ نہیں کیوں آج حسین نے سینے سے لگایا. سجاد چہرہ پیچھے کر کے کہتا ہے بابا خیر تو ہے نا. آج انداز بدلا. کوئی جواب نہیں دیا حسین علیہ السلام. آپ نے سر کا امامہ اتارا، امامہ اتار کے بیٹے کے سر پہ دستار باندھنی شروع کر دی.
زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا بابا یہ کیا، اپنی دستار مجھے کیوں پہنا رہے ہیں؟ امام حسین فرماتی ہے سجاد یہ دستار نہیں پہنا رہا، امامت کی وراثت دے رہا۔ بابا آپ بھی ادھر جا رہے ہیں جدھر علی اکبر گیا تھا، جدھر قاسم گیا تھا۔ ہاں سجاد میں بھی جا رہا ہوں۔ امام سجاد کے چہرے پر علی کا خون جوش مارنے لگا، عرض کرتے بابا جن کے بچے جوان ہوں باپ جنگیں نہیں کرتے، میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا نہیں جائیں گے۔ امام حسین فرماتی ہے سجاد یہی طے ہو گیا، تو رہے گا میں جاؤں۔ واض و نصیحت کی۔ بس میں ایک منظر اور کربلا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب سید سجاد کے خیمے سے نکلے، حسین اس خیمے میں گیا جہاں سیدہ زینب نے ساری بیبیاں اکٹھی کی ہوئی تھی۔ مولا حسین نے خیمے میں قدم رکھا، بیبیوں کے ہوش گم ہو گئے، جانتی تھی اب حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گیا۔ مولا حسین نے خیمے میں داخل ہو کر جتنی بیبیاں کھڑی تھی نا، اب اس کا یہ جذبات یا کہ بیوی سمجھ سکتی ہے یا شوہر سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے جب خیمے میں قدم رکھا، اپنی ایک ایک زوجہ کا نام لے کر حسین نے پتہ کیا کہا؟ فرماتی اچھا ام رباب السلام علیکم، اچھا ام لیلا پھر اللہ حافظ، شہر بانو پھر اللہ حافظ، آخری سلام کر رہا ہوں۔ ایک 4 سال کی بی بی خیمے کا پردہ پکڑ کے منظر دیکھے جا رہی ہے۔ جب دیکھا نا میرے بابا سب سے نام لے لے کے سلام کر رہے، 4 سال کی سکینہ دوڑی بابا کی ٹانگ سے لپٹ کر کہنے لگی بابا آپ بھی وہی جا رہے ہیں جہاں اکبر گیا۔ امام حسین نے سیدہ سکینہ کو اٹھایا، پیار کیا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور سیدہ زینب کی طرف رخ کر کے کہا زینب تو جانتی ہے نا میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا، زینب تو جانتی ہے نا سکینہ اتنا بستر پہ نہیں سوئی جتنا بابا کے سینے پہ۔ بیٹیوں والوں یہ منظر دیکھنے والا نہیں تھا۔ کہا زینب حسین کی یہ امانت سنبھال کے رکھنا اور وعدہ کرو کبھی سکینہ کو رونے نہیں دو گی۔ سیدہ زینب کی چیخ نکلی، کہا بھائی زینب بھی آپ کے ساتھ چلے گی۔ بھیا میں بھی تلوار لے کر کربلا جاؤں گی، میں بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گی۔ حسین فرماتی ہے زینب عورت پہ جہاد فرض نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں تلوار لے کر میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں۔ سیدہ زینب رو کے کہتی ہے حسین میں نے حسن کے جگر کے 70 ٹکڑے دیکھے، میں نے حسن
میں اس آس پہ زندہ تھی کہ میرا حسین ہے. حسین اب اگر آپ بھی نہ رہے تو پھر زینب کدھر جائے؟ یہ جذبات دیکھے. اور امام علی مقام نے جو تسلی دی سیدہ زینب کو، تسلی دے کے کہتے ہیں زینب میں مدینے سے چلا تھا، کربلا پہنچا ہوں. زینب میری کربلا ختم ہو گئی ہے، اب تیری کربلا شروع ہو گئی. کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں. کتنے شہید ہوئے؟ 72. کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں، مگر مرید کے والوں اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی. اب آپ کہیں گے حضرت یہ کیا بات ہوئی، اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی؟ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کوفہ اور شام کے بازاروں میں جس شرابی کی نظر زینب پہ پڑی زینب شہید ہوئی. ارے بازاروں میں وہ بیویاں تھی جن کا فرشتے بھی ہے. شام کے بازار میں وہ شہزادی تھی جن کی ماں کے سر کا بال ننگا ہو سورج شرم کے مارے چھوڑ. کتنے دکھ جیلے ہیں آل محمد نے ہمارے لیے. بتائیں مجھے کس لیے 72 دیے؟ کس لیے زینب شام میں گئی تھی؟ کس لیے؟ نیزوں پہ سر کس لیے سجے؟ یزید کے دربار میں بیبیاں کس لیے کھڑی ہوئی؟ یزید کے ہونٹوں پہ چھڑیاں یزید نے کیوں ماری؟ کیوں یہ سارے ستم سے؟ صرف اس لیے میرے نانے کا دین باقی. کیا باقی رہے؟ پیار سے بولو دین. اس لیے خواجہ اجمیر نے کہا دین آست لوگوں دین ہے ہی حسین. اور اگلا لفظ بڑا خوبصورت ہے، فرماتے دین پناست حسین. حسین صرف دین نہیں، بندے پہ مشکل آ جائے نا، علامہ نظیر صاحب کوئی مشکل آ جائے اسے آخری پناہ دین دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ سارے بولے. کاروبار نہیں چل رہا، کیا کرے؟ بلوائے مدرسے سے بچے قرآن پڑھیں گے، برکت آئے گی. آخری پناہ کس نے دی؟ بولو سر، اونچا بولو، بس میں پیغام دینے لگا ہوں. آخری پناہ کس نے دی؟ بابا جی بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا گھر لے جائے خدمت کرے، مہمان ہے. گھر والے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ چار بھائی کے ارد گرد بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں تاکہ روح جلدی اور آسانی سے نکلے. آخری پناہ کس نے دی؟ ڈاکٹر تو جواب دے گیا تھا، بندے کو پناہ کس نے دی؟ دین نے. پھر یہاں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات دلوں میں بیٹھے. ارے بندے پہ مشکل آئے
دین پہ مشکل آئے پناہ میرا حسین دیتا، دین پناہ. پھر کبھی آیا تو پوری ربائی کی تفسیر کروں گا. اگلے مصرے میں پیغام ہے، فرماتے ہیں سردار. کیا کہا میں نے؟ سردار ناداد دست در دستے یدی سر دے دیے یزید کے ہاتھوں میں. ہاتھ کھول کے بولو ذرا. یزید کے ہاتھوں میں، ڈٹ کے بولو یار. سردار ناداد دست در دستے یزید، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے تطہیر کا ہاتھ کبھی پلید کے ہاتھ میں نہیں جاتا. آخری خطبہ جب دے رہے نا مولا حسین کربلا میں، علی اصغر بھی چلے گئے. آخری خطبہ 71 پڑے ہیں. امام حسین آخر پہ آئے. اتمام حجت کے لیے حسین کہتا رہا اور مجھے ابھی بھی پہچان دو. کہتے ہیں میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں. اپنے فضائل پورا خطبہ یہ پڑھنے والا ہے، پورا خطبہ حسین نے دیا. ابن سعد بولا، کہتا حسین اپنی تقریر بند کر، یہ بتا بیعت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بیعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حسین فرماتے بے وقوف، بیعت کرنی ہوتی تو 71 اٹھاتا. حسین فیصلہ کیا ہے؟ جو فیصلہ حسین نے کربلا میں دیا وہ اس امت کا فیصلہ. وہ فیصلہ نہیں تھا، وہ لفظ امت کی تقدیر بنا گئے تھے. اور میں سنو، لا یبائی مثلی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عام لفظ نہیں ہے. سرداروں کے پتر کی باتیں بھی سرداروں والی ہوتی ہے. یہ ابو طالب کا خون ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، سردار عرب کا پوتا ہے. باتیں بھی تو پھر سرداروں والی تھی. یہ حسین تھا جس کا بابا بولے تو نہج البلاغہ بنے. یہ بھی کہہ سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. جواب بنتا بھی یہی تھا، میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. نہیں، حسین نے یہ جملہ نہیں کہا علیہ السلام. فرماتے ہیں مجھ جیسا، سارے میرے ساتھ پڑھ لیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ لفظ بول کر مجھ جیسا، بولنا ہے ذرا، مجھ جیسا، مجھ جیسا، اس جیسا، یہ لفظ بول کر حسین نے ساری انسانیت کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک اس جیسا، ایک مجھ جیسا. بس کربلا کے بعد پھر طبقے صرف دو رہ گئے، گروہ صرف دو رہ گئے، جماعتیں صرف دو رہ گئی، فرقے صرف دو رہ گئے، ایک اس جیسا، ایک مجھ جیسا. ارے اس جیسے کو یزیدیت کہتے ہیں، مجھ جیسے کو حسینیت کہتے ہیں.
40 سال ہو گئے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو کربلا پڑھاتے پڑھاتے سمجھاتے سمجھاتے. کبھی سمجھو حسین نے 72 کیوں دیے ہیں. بات اقتدار کی نہیں، بات سرکار کی ہے. اقتدار کے لیے حسین نے لڑنا، جن کے کپڑے جنت سے آئے اقتدار کے لیے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کس کی جنگ تھی؟ بولو یار، بس آخری کا مہینہ میرے بھی خیر تقریر جو ہے کس کی جنگ تھی؟ 2 کی. جی لوگ کہتے ہیں کس کی؟ 2 شہزادوں کی. آج کل یزید کے وکیل بڑے بلوں سے باہر آتے ہیں. جہاں یزید کے وکیل آتے ہیں وہاں حسین کے غلام بھی میدان میں ہوتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ صرف عقیدت نہیں، حقیقت ہے. اگر طاہر القادری نہ ہوتا یہ گھسیٹ کے جنت تک تو لے ہی گئے تھے. ہاں اس جیسا اور ہے، مجھ جیسا اور. اگر 2 شہزادے کہو گے نا پھر دونوں کا حسب نسب بھی چیک کرنا پڑے گا. زیادہ نہیں بندہ بڑھ جاتا. مجھ جیسا اس جیسے کی بایت. تحریک میلاد القرآن کا پیغام سنیں، یار زندہ صحبت باقی. ڈاکٹر طاہر القادری کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کے بعد طبقے صرف، سارے بولو نہیں یار اونچی بولو، گروہ صرف، جماعتیں صرف، فرقے صرف، نظریے صرف، کردار صرف. ایک یزیدیت، ذرا ڈٹ کے نام آئے یار کھل کے. ایک یزیدیت، دوسرا حسینیت. ہمیں اس بات سے گرد نہیں، ہاتھ یہاں باندھو یا یہاں باندھو، باندھو یا نہ باندھو، غرضی نہیں. ہر ایک کا اپنا مسلک اسے مبارک، لیکن ایک پیغام ضرور دے رہا ہوں. نماز جہاں مرضی پڑھو، جس کے مرضی پیچھے پڑھو، لیکن خدا کے لیے اپنا شمار اس جیسے میں نہ ہونے دینا، اپنا شمار مجھ جیسے میں ہونے دینا. جی جی اپنا شمار یزیدیت میں نہ لینا، اپنا شمار حسین. اب آپ کہیں گے حضرت فرق کیا دونوں میں؟ یزیدیت کی نشانی کیا ہے، حسینیت کی نشانی کیا ہے؟ زیادہ نہیں وقت لوں گا، میں نے بس 1-2 جملے بول کے فرق بتا کے اجازت لینی ہے. نشانی بتاؤں، جو بات کرنے لگا ہوں جسے حوالہ چاہیے مجھے فون کرے. طاہر القادری کا فقیر ہوں، 1 نہیں 4 نہیں کتابوں کے ڈھیر لگا دوں گا. جو جملہ کہنے لگا ہوں، یزیدیت کسے کہتی ہے، یزیدیت کی علامت کیا ہے، یزیدیت کی نشانی کیا ہے. منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے رب کعبہ کی قسم مسلمانوں کے بیت المال کے چور کو یزید کہتے ہیں.
میں بات کی ہے، جذباتی نہیں. جو بیت المال اپنی اولاد کے لیے کھول دے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو 72 لے کر میدان میں آ جائے اور ڈٹ جائے، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے جن کے بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا مصطفیٰ نے اس لیے طائف پہ پتھر کھائے تھے کہ ماں بہن سے نکاح جائز ہو جائے؟ آج کل بڑی بحث چلی ہوئی ہے یزید کے وکیلوں کی. وہ کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ مجھے کہتا جی یزید امیر المومنین تھے، بحث کرتا رہا، وہ نہ مانا. میں نے کہا یار پھر ایک بات طے کر لیتے ہیں، میں تیری ایک بات مان لیتا ہوں، تو میری مان. میں تیری مان لیتا ہوں کہ یزید امیر المومنین ہے، لیکن ایک بات تو میری مان. کہتا جی کیا؟ میں نے کہا میں نے تیری مانی ہے نا کہ وہ امیر المومنین ہے، اب تو میری مان. کہتا جی کیا؟ میں نے کہا پھر میں اتنا ضرور کہوں گا، اگر مومن تجھ جیسے ہوں امیر یزید ہوتا ہے، مومن فرید جیسے ہوں امیر حسین ہوتا ہے. پھر مومنوں میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ فرق کربلا سمجھا گئی. کیا سمجھا گئی؟ اذانیں دونوں طرف تھی، نمازیں دونوں طرف تھی، تکبیر دونوں طرف، جبے دونوں طرف، دستاریں دونوں طرف، داڑیاں دونوں طرف، کبے دونوں طرف، حلیے دونوں طرف ہے. ارے کلمہ دونوں طرف، کلمہ دونوں طرف ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کلمہ دونوں طرف تھا، ایمان دونوں طرف نہیں تھا. ایمان ایمان کدھر تھا؟ الحسین منی وانا من الحسین. اس کا پنجابی میں ترجمہ کر دوں، میں حسین میرے بچوں ہے. سن دے، حسین میرے بچوں ہے، میں حسین بیچا. حسین میرے بچوں، میں حسین بیچ. اب کربلا میں تلاش کرو حسین کدھر کھڑا ہے. ارے جدھر حسین ہوگا ادھر ہی مصطفیٰ نظر آئے. ہمیں ناز ہے، ہم یزید والے نہیں. بولو ہم حسین والے ہیں. ذرا ہاتھ چوک کے بولو ہم، پیار سے بولو یار ہم حسین. اور میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، اسلام کی خدمت کیا ہے یہ دیکھنا ہو تو کربلا میں زینب کو دیکھو. اتنا حوصلہ. جب 10 محرم کی صبح آئی نا جی، تو زینب آئی بھائی کے پاس، کہا بھائی بڑا مشکل وقت ہے، میرا دل کرتا ہے، نانے کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے، مشکل وقت ہو تو صدقہ دینا چاہیے. سیدہ زینب کہہ رہی ہے میری بیٹی کو سنو غور سے، بہن بھائی سے کہہ رہی ہے، نانے کی حدیث ہے، مشکل وقت ہو تو. حسین فرماتے زینب ہمارے پاس پانی نہیں، کیا صدقہ کیا چیز دیں گے؟ میں تو غربت کے عالم میں ہوں،
مسافری کے عالم میں ہوں. سیدہ زینب اندر گئی، جب باہر نکلی ایک ہاتھ اون کی انگلی تھی، ایک ہاتھ میں محمد کی انگلی تھی. عرض کرتی بھیا آج بہن اپنے بھائی کا صدقہ اپنے بیٹے اونو محمد مار دے. دعا کرے ہمیں کربلا سمجھ آ جائے. کربلا ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک درس ہے. میں نے پچھلے سال بھی نعرہ لگوایا تھا، یاد ہے ہماری درس گاہ. ہاتھ چک کے بول لو یار، ہے ہماری درس گاہ. منہاج القرآن 40 سال سے یہی سمجھا رہا ہے ہماری درس گاہ. ارے کس نے کہا کہ کربلا صرف ہماری ہے؟ تم حق بات کرو، کربلا تمہاری ہے. وما علیہ